سیشن کورٹ اسلام آباد میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشخانہ کیس کی سماعت آج پھر ہوگی۔ گزشتہ روز حاضری سے استثناء کی درخواست منظور، عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ لاہور میں انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 9 مئی کے 5 مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ فواد چودھری، میاں اسلم اقبال، فاروق حبیب، تحریک انصاف کے چیئرمین کی بہنیں علیمہ خان، عظمی خان اور بھانجا حسان نیازی بھی شامل ہیں۔ مراد سعید، علی امین گنڈاپور اور اعظم سواتی کے بھی وارنٹ جاری۔ ریکارڈ بتاتا ہے کہ نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اس وقت کی حکومت نے نیب حکام کو نواز شریف کا سیاسی کیریئر تباہ کرنے پر مجبور کیا۔ ملک کے 3 بار کے وزیر اعظم نواز شریف کی ساکھ تباہ کی گئی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ ریفرنس میں لگائے گئے الزامات کے مطابق نواز شریف کا کردار شریک ملزمان سے بھی کم ہے۔ عدالت خاموش تماشائی نہیں بن سکتی۔ نواز شریف کو اشتہاری قرار دینے کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کی قانونی حیثیت نہیں۔ عدالت کا نواز شریف اور ان کی جائیدادوں کے 27 شیئر ہولڈرز کی منجمد جائیدادیں بحال کرنے کا حکم۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جنرل فیض حمید کے بہت قریب تھے۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی ٹی وی پروگرام میں گفتگو، کہا جسٹس مظاہر نقوی کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس کی صدارت ثاقب نثار کر رہے تھے۔ ریفرنس سننے کے لیے دوسرے 2 ممبر آصف سعید کھوسا اور تیسرے جج گلزار تھے۔ جب مظاہر علی اکبر نقوی ریفرنس کا سامنا کر رہے تھے، جنرل فیض حمید نے ثاقب نثار سے رابطہ کیا۔ جنرل فیض حمید نے کہا کہ ہمارے بندے کو اس سے نکالیں۔ ثاقب نثار نے کہا ہمیں مسئلہ نہیں، آپ جسٹس کھوسا سے ریکویسٹ کرا لیں، اور انہوں نے کر لیا۔ کہا جنرل فیض حمید ہی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو سپریم کورٹ لے کر آئے۔ جسٹس مظاہر نقوی ان 7 ججز میں ہیں جو آؤٹ آف ٹرن آئے ہوئے ہیں۔ جسٹس مسرت ہلالی آج بطور سپریم کورٹ جج حلف اٹھائیں گی۔ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال جسٹس مسرت ہلالی سے حلف لیں گے۔ حلف برداری کی تقریب میں اٹارنی جنرل اور وکلاء کو مدعو کیا گیا ہے۔ آئندہ انتخابات کس مردم شماری کے تحت ہوں گے یہ ابھی واضح نہیں۔ چیئرمین پارلیمانی کمیٹی انتخابی اصلاحات کی میڈیا سے گفتگو، سردار ایاز صادق نے کہا اس وقت تک 2017 کی مردم شماری ہی قابل عمل ہے۔ 2023 کی مردم شماری کی منظوری تک اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ مردم شماری کا معاملہ پلاننگ کمیشن کے پاس ہے۔ پہلی ترجیح انتخابی قوانین میں ترامیم کو حتمی شکل دینا ہے۔ واضح کیا کہ انتخابی اصلاحات کے باعث عام انتخابات میں تاخیر نہیں ہوگی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب سے پہلے اکثریتی جماعت تحریک انصاف کے 4 ناراض ارکان کا دھڑا سامنے آ گیا۔ سابق وزیر خزانہ جاوید منوا نے کہا کہ نئے جی بی میں فلور کراسنگ کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ پی ٹی آئی کے مزید ارکان کو ناراض گروپ میں لانے کے لیے کوشاں ہیں۔ نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب میں کلیدی کردار ان کے گروپ کا ہوگا۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب 13 جولائی کو ہوگا۔ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ملک بھر میں یوم تقدیس منایا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قوم سے نماز جمعہ کے بعد احتجاج کی اپیل۔ وزیر اعظم نے کہا قرآن کی بے حرمتی میں ملوث شخص کو نشان عبرت بنانا چاہیے۔ تمام ممالک کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان اب اس حرکت کو برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آئندہ کسی نے ایسی حرکت کی تو ہم سے کوئی گلہ نہ کرے۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شہزاد وسیم بولے ہولوکاسٹ سے متعلق قوانین بنے ہوئے ہیں، کیا مسلمانوں کے مذہبی جذبات کے لیے کوئی قانون نہیں؟ پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی نے کہا جو اسلام کا چہرہ مسخ کرنا چاہتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ریاستوں کو تشدد روکنے میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض نے کہا اس معاملے پر کوئی سیاست نہیں، پوری قوم ایک ہے۔ مشترکہ اجلاس میں سویڈن کے واقعے کے خلاف متفقہ مذمتی قرارداد منظور، واقعے میں ملوث شخص کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ۔ مسلم ممالک فیصلہ لیں تو سامراج اور یورپ راہ راست پر آ جائیں۔ سینیٹر رضا ربانی کا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب، کہا مسلم امہ بڑی تجارتی منڈی ہے اور تیل فراہم کرتی ہے۔ سویڈن پر 1 یا 2 ہفتے کی معاشی پابندیاں لگائی جائیں۔ وفاقی وزیر مولانا اسد محمود نے کہا ہمیں مغرب کی ترجیحات کو خیر بات کہنا چاہیے۔ سویڈن سانحے پر دنیا کے ہر فورم پر جانا چاہیے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے کہا سویڈن سانحہ آزادی اظہار نہیں دہشت گردی ہے، یہ اسلاموفوبیا ہے اور تیسری عالمی جنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ کہا OIC مردہ گھوڑا ہے جس کا کوئی سنجیدہ عمل نہیں۔ OIC انجمن غلامان امریکہ بن چکا ہے۔ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کا کہنا ہے سویڈن کے واقعے نے دنیا بھر کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے۔ آزادی اظہار کے نام پر تعصب بند کرنا ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ تمام عقائد کا احترام کیا جائے اور آزادی اظہار کے نام پر تعصب کی شدید
मजम्मत की जाए। मुल्क भर की मसीही और दीगर अक़लियती कम्युनिटी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ सरापा एहतजाज। कराची में मुजाहिरे से खिताब में कार्डिनल जोसेफ कोर्ट्स ने कहा कि तौहीन कुरान पाक के पीछे माफिया मौजूद है। अक़वाम मुत्तहिदा इस वाक़े की इंक्वायरी करे और मुजरिमान को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाए। मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा इस्लामी शायर की बेहुरमती करने वालों के खिलाफ कानून साजी करे। डायसिस ऑफ कराची और बलूचिस्तान चर्च ऑफ पाकिस्तान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पादरी साइमन बशीर बिशप खालिद रहमत ने कहा कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती नाकाबिले मुआफ़ी घिनौना जुर्म है। स्वीडन कुरान पाक की बेहुरमती पर सरकारी तौर पर मुसलमानों से मुआफ़ी मांगे। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिश, नाला लई के अतराफ अलर्ट जारी। मुजफ्फराबाद और शिमाली वजीरिस्तान समेत मुख्तलिफ कबायली इलाकों में तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात की कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेश गोई। कराची शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, दादू, जामशोरो, कंबर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कशमोर, ठट्ठा, सुजावल और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंडर पासिस का दौरा, बारिशों से पहले अंडर पासिस की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा कोशिश की जाएगी कि बारिशों के दौरान अंडर पासिस में पानी रुकने न पाए। KMC के तमाम मुतालिका महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे। कल से 10 जुलाई तक दरियाए चिनाब, सतलुज और रावी से मुतसिल इलाकों में तेज बारिश की पेश गोई। मशरकी दरियाओं में पानी का बहाव बढ़ने, नशेबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग, नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। PDMA ने भी बारिशों से मुतालिक 24 घंटों की रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 17 अमवात की तस्दीक। गुजरावाला में 6, लाहौर में 4, शेखुपुरा और चकवाल में 3, झंग और फैसलाबाद में 1 शख्स जाँ बहक। मुख्तलिफ हादसात में 49 अफराद जख्मी। शांगला के इलाके मारतूंग में पहाड़ी तोदा गिरने से 8 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्रें 6 से 14 साल के दरमियान थी। पुलिस के मुताबिक कच्ची सड़क से गुजरते हुए बच्चों पर पहाड़ी तोदा गिरा। हादसे के मकाम पर मजीद बच्चों की मौजूदगी के इम्कानात पर इमदादी ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू के लिए पाक फौज की टीमें रवाना। सिविल इंतजामिया को रेस्क्यू मिशन में हर मुमकिना मदद फराहम करेंगी।